الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو تو راستے دکھا دیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کے من میں گناہ کرنے کا جذبہ بھی رکھا اور گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی رکھا، گناہ کا مادہ بھی اور گناہ سے بچنے کا مادہ بھی۔ جو سراپا خیر وہ فرشتہ اور جو سراپا شر وہ شیطان، جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان۔ چنانچہ بتا دیا کہ ایک راستہ خیر کا ہے اور ایک راستہ شر کا ہے، ایک راستہ رحمان کا ہے اور دوسرا راستہ شیطان کا ہے، ایک راستہ اطاعت اور فرما برداری کا ہے اور دوسرا راستہ نافرمانی اور گناہ کا ہے، ایک راستہ انعام یافتہ لوگوں کا ہے اور دوسرا راستہ مغضوب علیہم لوگوں کا ہے، ایک راستہ سیدھا ہے اور دوسرا راستہ الٹا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو رب چاہا ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں، اور ایک راستہ وہ ہے جو من چاہا ہے، بندہ جسے چاہتا ہے، نفس جسے چاہتا ہے۔ فرمایا ایک راستہ پاکی کا ہے اور ایک راستہ ناپاکی کا ہے۔ جس نے اپنے من کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ تو کامیاب ہے، اور جس نے اپنے من کو گناہوں سے پاک نہ کیا وہ ناکام اور نامراد، تباہ و برباد۔ دو راستے اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر ہر انسان کو دکھا دیے، اب مرضی اپنی ہے، من شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جو چاہے تو مومن بنے، جو چاہے تو کافر بنے، اب اپنی مرضی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فوراً کسی بندے کے دل پہ مہر نہیں لگاتے۔ جب بندہ شر کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور گناہ کرتا رہتا ہے باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، مہر لگانے والا فرشتہ آسمانوں میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں فرشتے اب زمین پہ اتر جا، فلاں بندہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ اصرار کرتا ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا ہے، اب جاؤ اور جا کر اس بندے کے دل پر مہر لگا دو۔ چنانچہ اس بندے کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، اب یہ بندہ شر کے راستے کا ہو جاتا ہے، اب یہ خیر کی طرف نہیں لوٹتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔
تو جو بندہ اچھا بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور جو بندہ برا بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں، اس بندے کو اس راستے پہ پکا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں ہمارے دل کی مثال کھلی ہتھیلی کی سی ہے، کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے ایک انگلی بند، دو کرتا ہے دو انگلیاں بند، تین کرتا ہے تین انگلیاں بند، چار پانچ کرتا ہے تو ساری انگلیاں بند۔ دل اس طرح مکہ بن جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اس دل کے اندر اب خیر کی بات داخل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنا جائزہ لیں۔ اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کی وہ شیطان نے کی، گناہ کیا وہ شیطان نے کیا۔ اسے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کیا، نہیں کیا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا، یعنی کہ فوراً اس کے دل پہ مور لگا دی۔ اس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب پوچھا گیا تو آگے سے وہ کہنے لگا جی میں بہتر ہوں اس سے، میں کیوں سجدہ کرتا، مجھے آگ سے بنایا گیا، اسے مٹی سے، آگے سے دلیل پیش کی، لوجک پیش کی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، فرمایا فخرج فإنک الرجیم، دفع ہو جا تو مردود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ چنانچہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو فاصلے ہیں، جو دوریاں ہیں، وہ یہ صرف گناہ ہیں۔ بندہ ایک گناہ کرتا ہے اپنے اللہ سے ایک قدم دور، 10 گناہ کرتا ہے 10 قدم دور، 20 گناہ کرتا ہے 20 قدم دور، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، خالق اور بندے کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ آج یہ جو مسجد سے وحشت ہوتی ہے، اللہ والوں سے وحشت ہوتی ہے، اور قرآن مجید پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، نیکی کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، اس کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت دوری ہو گئی، وہ انس نہیں رہا، وہ محبت نہیں رہی، اور وہ جذبہ نہیں رہا۔ تو یہ گناہوں کا وبال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، توبہ نہ کرے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نقطے پہ نقطہ لگتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایسا وقت آتا ہے کہ اس بندے کا دل بالکل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہ ہو جانا یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، بنی آدم سارے کے سارے خطا کا پتلا ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن گناہ کر کے پھر اس پہ ڈٹ جانا، توبہ نہ کرنا، یہ بہت برا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ ایک بندے سے دن میں اگر 70 مرتبہ گناہ ہوا اور اس نے 70 مرتبہ توبہ کی تو فرمایا لا کبیرۃ مع الاستغفار، استغفار کرنے سے کوئی کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، وہ مٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا لا صغیرۃ مع الاصرار، اگر کوئی بندہ دن میں چھوٹے چھوٹے کئی گناہ کرے اور توبہ استغفار نہ کرے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو گناہ ہو جانا یہ کوئی اتنا برا نہیں ہے، لیکن گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا، معافی نہ مانگنا، یہ بڑا عجیب ہے۔ جب ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، ہم کہتے جی آدمی ہے، آدمی سے تو گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جب گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد توبہ کرنے میں ہم اپنی نسبت آدمی کی طرف نہیں کرتے۔ آدمی تو وہ ہوتا ہے جو گناہ کے بعد توبہ بھی کر لے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو جائے۔ فرمایا گیا کہ جو بندہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، عزم کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں نے جان بوجھ کر گناہ نہیں کرنا، اسی لمحے اور اسی گھڑی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں، اپنے صدیقین بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اور فرمایا جو بندہ بار بار توبہ کرتا ہے، صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے، لب پہ میرے مدام توبہ ہے، با اثر ہو یا بے اثر تو جان، اپنا تو کرنے کا کام توبہ ہے،
فرمایا ایسا بندہ یحب التوابین اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے توبہ کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ حسن بصری رحم اللہ کا زمانہ تھا تو ایک ماں اپنے بچے کو سمجھاتی تھی، بیٹا گناہوں کو چھوڑ دو، نیک بن جاؤ، دیکھو تمہاری وجہ سے کیسے حالات آتے ہیں، ذلت ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، تم چھوڑ دو گناہوں کو، نیک بن جاؤ۔ تو وہ باز نہیں آتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کی ماں اسے پکڑ کے حسن بصری رحم اللہ کی مجلس میں لے گئی، حضرت میرے اس بچے کو کچھ سمجھا دیں، یہ اپنی زندگی کو نہیں بدلتا، گناہ کرتا ہے۔ تو حضرت نے اس کو کافی سمجھایا، توجہات دی، لیکن وہ واپس جا کر پھر انہی کاموں میں لگ گیا۔ پھر دوبارہ لے کر آئے، پھر سمجھایا، پھر وہ باز نہ آیا۔ آخر کار ایسا ہوا کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ اب جب کافی زیادہ بیمار ہوا تو اب اسے موت نظر آنے لگی۔ جب موت نظر آنے لگی تو خوف طاری ہوا کہ میں نے تو زندگی گناہوں میں گزاری، اب میری اگر موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ تو پریشان ہوا، تو کہنے لگا امی میرا دل چاہتا ہے کہ میں توبہ کر ہی لوں، آپ ایسا کریں کہ حسن بصری رحم اللہ کو بلائیں، وہ آ کر مجھے توبہ کے کلمات پڑھائیں۔ چنانچہ ماں گئی، جا کر حسن بصری رحم اللہ کے پاس درخواست کی، حضرت میرا بیٹا اب توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتا ہے، آپ آ کے توبہ کے کلمات پڑھا دیں۔ حضرت نے سوچا کہ ایسے ہی وہ وقت ضائع کرتا ہے، توبہ تو اس نے کرنی نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی میں نے اس کو بہت مرتبہ توبہ کروا چکا ہوں، وہ تو پھر توبہ توڑ دیتا ہے، میرا بھی وقت ضائع نہ کرو اور اپنا بھی وقت ضائع نہ کرو، میں نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت نے انکار کر دیا۔ اللہ کی شان وہ عورت واپس آئی۔ اب واپس آ کے جب بیٹے کو بتایا کہ وہ تو آپ کے پاس آنے سے انکار کر گئے، اب تو وہ نہیں آتے۔ اب وہ لڑکا بڑا پریشان ہوا کہ اب تو اللہ والوں نے مجھے توبہ کروانے سے بھی توبہ کر لی ہے۔ بڑا پریشان ہوا، رویا اور کہنے لگا ماں اگر میں اس حال میں مر گیا تو آپ میرے گلے میں ایک رسی ڈالنا، تو رسی ڈال کے مجھے پورے شہر میں گھسیٹنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے، جو بار بار اللہ والوں کی دعوت کے باوجود توبہ نہیں کرتا اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ عاجزی انکساری اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ندامت کو قبول کر لیا، اللہ کی شان اس کی موت آ گئی۔ ادھر حسن بصری رحم اللہ کو القاء ہوا کہ جاؤ فلان جگہ میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھاؤ، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھاؤ۔ اب حضرت بڑے حیران پریشان کہ وہ لڑکا تو گناہگار تھا، توبہ بھی نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کا ولی کیسے بن گیا؟ لیکن حکم تھا، آگے دروازے پہ دستک دی، پتہ چلا واقعی وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ اس کی ماں سے قصہ پوچھا تو ماں نے بتایا کہ آخری وقت میں اس نے یوں ندامت اختیار کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ عاجزی قبول کر لی اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسی ندامت اختیار کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ندامت اختیار کرنا یہ توبہ ہے۔ دل میں غم لاحق ہو جائے نا کہ میں نے زندگی بہت بری گزاری، کب تک میں گناہوں میں پھنسا رہوں گا، دل میں ندامت کی کیفیت کا طاری ہونا۔ چنانچہ امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے علم۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو گناہوں کے نقصانات کا علم ہو جائے کہ میں نے جو گناہوں میں زندگی گزاری اس کا نقصان کیا ہوا۔ اب نقصانات تو بہت ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان جو پہلے بھی بتایا کہ اللہ اور بندے کے درمیان ناراضگی آ جاتی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان پردے آ جاتے ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان پہلے سے جو تعلق کی ایک تار جڑی ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے وہ تار کٹ جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ کا یہ نقصان، جب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے میں اپنے رب سے کٹ گیا ہوں تو بندہ پریشان ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ اس پریشانی کی کیفیت میں آنکھوں میں سے آنسو بھی بہہ پڑتے ہیں۔ ظاہر کی آنکھیں روئیں یا نہ روئیں، دل تو روتا ہی ہے۔ تو یہ جو ندامت کی کیفیت ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ توبہ ہے۔ پھر اس کے بعد امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں دوسرا کام حال، اس کے بعد بندے پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ پھر انسان کہتا ہے یا اللہ
پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، آئندہ کو میں نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر فعل ہے، یعنی سابقہ گناہوں سے تو توبہ ہوگی، اب مستقبل میں ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمارے اللہ ناراض ہوں۔ یہ 3 جز جب پائے گئے تو گویا بندے نے پکی اور سچی توبہ کر لی۔ تو اس طرح سے ہم توبہ کریں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ جتنا بھی بڑا گناہ ہو اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ امام مالک رحم اللہ کے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج پہ گیا تو وہاں حج پہ مجھے رات کو زیارت ہوئی ایک بندے کی، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو ہر سال حج کرتا ہے، اور یہ جو ہے روزانہ روزہ رکھتا ہے، اور اتنے سال سے یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتایا گیا، لیکن ساتھ یہ بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا نہ کوئی حج قبول، نہ کوئی نماز قبول، نہ کوئی روزہ قبول، نہ کوئی صدقہ قبول، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ تو وہ شخص امام مالک رحم اللہ بڑے حیران ہوئے، صبح کو اٹھے، اس شخص کو ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، جب وہ ملا تو اس کو بتایا کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ تمہارا تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ تو وہ بندہ رو پڑا اور کہنے لگا حضرت میں کوئی 15-20 سال سے حج کر رہا ہوں، اور یہ خواب جو آج آپ نے دیکھا ہر سال حج کے اندر بزرگ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا کچھ بھی قبول نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں حج کو آتا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تمہارا کچھ بھی قبول نہیں ہوتا؟ کہنے لگے جی میں گناہگار بہت بڑا ہوں، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پوچھا کیا گناہ کیا؟ کہنے لگا جی میں ابتدائی زمانے میں جوانی میں شرابی کبابی تھا، میں شراب پیتا تھا اور جو ہے عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا۔ تو میری ماں مجھے سمجھاتی تھی بیٹا ایسا نہ کرو، یہ بری چیز ہے، حرام چیز ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تو میں نہیں بچتا تھا، باز نہیں آتا تھا۔ ایک دن جو ہے گھر میں آیا، میری ماں روٹی بنا رہی تھی تندور پہ، تو میں باہر سے آیا، میں نے نشہ کیا ہوا تھا، شراب پی ہوئی تھی، تو عجیب سی کیفیت تھی۔ تو ماں نے مجھے سمجھایا دیکھو بیٹا تم کس حال میں ہو، دیکھو رمضان بھی آ گیا ہے، ساری دنیا روزے رکھتی ہے، اور تم جو ہے اس حال میں شراب پیتے ہو اور اللہ کی نافرمانی میں۔ ماں نے مجھے سمجھایا تو مجھے غصہ آیا، اور میں نے ماں کے منہ پہ ایک زور سے تھپڑ مارا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں نے وہ تھپڑ بھی برداشت کر لیا اور یہ سمجھی کہ شاید یہ نشے میں کوئی بات نہیں۔ پھر ماں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے کہ بیٹا دیکھو میں تمہاری خیر خواہ ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ کہنے لگے مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے ماں کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، قریب میں تندور جل رہا تھا، اس تندور میں نے ڈال دیا، ماں میری اس تندور میں جل گئی۔ اوپر سے میری اہلیہ آئی، اس نے دیکھا کہ یہ نشے میں اور غصے میں ماں کو تندور میں پھینک دیا۔ اس نے فوراً مجھے کمرے میں اندر دھکا دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی، مجھے بند کر دیا، اور میری ماں کی لاش کو تندور سے نکالا اور کافی دیر میں کمرے میں بند رہا۔ جب وہ میرا نشہ کم ہو گیا تو پھر میری اہلیہ نے دروازہ کھولا اور کھول کر کہنے لگی تمہارا ستیہ ناس ہو، تم تباہ و برباد ہو جاؤ، تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کر لیا ہے۔ افسوس تو مجھے بھی بہت ہوا۔ اس دن میں نے توبہ کر لی کہ یا اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، یہ سب شراب کا کمال ہے، اے اللہ میں آج توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ایک قطرہ بھی اس نجس چیز کا، گندی چیز کا نہیں پیوں گا، اور آج کے بعد تیری اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزاروں گا۔ وہ دن اور آج کا دن میرے وجود سے کوئی گناہ نہیں ہوا، میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن گناہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر دیتے ہیں مگر حقوق العباد کو معاف نہیں کرتے۔ اس لیے ہر سال اللہ والے یہ خواب دیکھتے ہیں کہ ہارون بلخی کا کچھ بھی قبول نہیں ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہے،
امام مالک رحم اللہ نے یہ واقعہ سنا تو آپ کو بھی بڑا غصہ آیا، پریشان ہوئے، کہنے لگے بدبخت، تم نے تو اتنا ظلم کیا کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیا، اللہ کے زمین آسمان کو ہلا دیا، اتنا بڑا تم نے گناہ کیا، تمہاری بخشش تو مشکل نظر آتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ کی ستاری پہ قربان جائیں۔ اگلی رات آئی، امام مالک رحم اللہ جب سوتے ہیں، خواب میں کوئی بندہ آتا ہے، آ کر کہتے ہیں امام مالک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندوں کو میری رحمت سے کیوں ڈراتے ہو؟ ہارون بلخی نے اب ایسی توبہ کر لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، کل جنت میں اس کی طرف سے اس کی ماں کو اتنا اجر عطا کروں گا، اتنا بدلہ عطا کروں گا کہ اس کی ماں خوش ہو جائے گی اور ہارون اور اس کی ماں دونوں اکٹھے جنت میں رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کسی نے کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بس دیر ہماری طرف سے ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما لیں گے۔ یاد رکھیں توبہ کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان خود صلاۃ استغفار پڑھے اور دعا مانگے، یا اللہ میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یہ بھی توبہ کا سنت طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ سے قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کے قبول ہونے نہ ہونے میں شک ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی صاحب نسبت اللہ والا ملے تو انسان ان سے توبہ کے کلمات پڑھ لے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور اس کی قبولیت یقینی ہے، اس کی گواہی قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ جب ایسا موقع مل جائے اللہ والوں سے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ اللہ والوں کی نگاہ میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، ان کے الفاظ میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، ان کی صحبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں ان اللہ والوں کی برکت سے بدلتے ہوئی دیکھی ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحم اللہ کا دور تھا، آپ محکمہ تعلیم میں آپ جو ہے عہدیدار تھے، کلیکٹر تھے۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، اور ایک اور شاعر تھے اس زمانے میں جن کا نام تھا جگر مراد آبادی۔ تو مشاعروں میں عزیز الحسن مجذوب رحم اللہ اور جگر مراد آبادی کی آپس میں ملاقاتیں رہتی تھی، لیکن خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحم اللہ ذرا درویش قسم کے آدمی تھے، مٹے ہوئے تھے، عاجزی تھی، اور جگر مراد آبادی ذرا ایڈوانس قسم کے آدمی تھے، ماڈرن تھے۔ تو وہ ان کو دیکھ کے بڑے حیران ہوتے تھے کہ اتنے بڑے عہدیدار اور اتنے مٹے ہوئے اور فقیری اور درویشی، تو بڑے متاثر ہوتے تھے، قریب ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ پوچھنے لگے کہ خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے مسٹر کی ٹر کہاں مس ہوئی؟ یہ جو ہوتے ہیں نا ڈاکٹر، مسٹر، ماسٹر، ٹماٹر، مفتی رشید صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس ٹر کو مس کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے تکبر آتا ہے۔ تو پوچھا کہ خواجہ صاحب آپ کے مسٹر کی ٹر کہاں مس ہوئی؟ تو آپ نے بتایا کہ تھانہ بھون حضرت اقدس تھانوی رحم اللہ کی خانقاہ میں جا کر۔ تو بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کبھی ہم بھی آپ کے شیخ کے پاس جائیں گے، آپ کے حضرت کے پاس جائیں گے۔ جب خواجہ صاحب نے دیکھا کہ دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں تو مزید دعوت دینا شروع کی، حضرت کے ملفوظات، کتابیں لا کر دی، بیانات لا کر دیے تاکہ یہ جاننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کرتے کرتے آخر کار جگر مراد آبادی کہنے لگے کہ میں آپ کے حضرت کے پاس جانا تو چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بھائی شرط کیا ہے؟ کہنے لگے جی شرط یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں اور خوب پیتا ہوں، میں نوش ہوں، خوب پیتا ہوں، پلاتا ہوں۔ اب شرط یہ ہے کہ میں حضرت کے پاس تو جاؤں گا مگر وہاں بھی شراب پیوں گا، مجھے منع نہ کیا جائے، مجھے روکا نہ جائے۔ تو خواجہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت سے پوچھ لیتے ہیں، اگر حضرت اجازت دیں گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ نہیں۔ حضرت سے جب پوچھا تو حضرت فرمانے لگے کہ مسجد مدرسہ تو نیک لوگوں کی جگہ ہے، یہاں تو میں گناہ کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہاں جگر صاحب کو کہیں کہ میرے گھر میں میرے مہمان بن جائیں، مہمان کو اپنی ہر عادت پوری کرنے کی اجازت ہوتی ہے، کافر بھی مہمان بن سکتا ہے، وہاں شراب بھی پئیں اور مجھ سے ملاقات بھی کرے۔ چنانچہ اس پر جگر مراد آبادی تیار ہو گئے، اللہ کی شان حضرت اقدس تھانوی رحم اللہ کے پاس گئے۔ جب پہلی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، دعا سلام ہوئی، حضرت نے تھوڑی سی بات کی تو کہنے لگے حضرت میرے لیے 3 دعائیں کرے۔ جی کیا دعائیں کریں؟ حضرت پہلی دعا تو یہ کریں
کہ میری داڑھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے سنت داڑھی عطا فرما دیں، میں چہرے پر داڑھی رکھ لوں، میرا چہرہ سنت سے سج جائے۔ اچھا جی دوسری دعا کہنے لگی جی دوسری دعا یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، اب چاہتا ہوں کہ چھوڑ دوں، آپ دعا فرمائیں کہ مجھ سے شراب چھوٹ جائے۔ اچھا جی تیسری دعا حضرت تیسری دعا یہ ہے کہ میں نے زندگی بہت بری گزاری، گناہوں میں گزاری، غفلتوں میں گزاری، اب توبہ کرتا ہوں، آپ دعا فرمائیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، کلمے کے ساتھ مجھے موت آ جائے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، اللہ والوں کی دعا اور پھر ہدایت کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جگر صاحب نے کبھی بھی داڑھی کو ہاتھ نہ لگایا، داڑھی بڑی اور ایک مشت پوری ہو گئی، اور ایک قطرہ بھی شراب کا نہ پیا، لیکن چونکہ بہت زیادہ پیتے تھے تو اچانک چھوڑنے سے جو ہے طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے، ہاسپٹل جانا پڑا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ فوراً شراب کو نہ چھوڑیں، آہستہ آہستہ کر کے چھوڑیں ورنہ آپ مر جائیں گے۔ تو پوچھنے لگے کہ یہ بتائیں اگر میں شراب پیتا رہوں تو کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹروں نے ایک اندازہ بتایا کہ آپ مزید پھر 15 سال زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو حضرت جگر مراد آبادی کہنے لگے مجھے 15 سال دنیا سے پہلے جانا منظور ہے، مگر اللہ کی ناراضگی لے کر جانا منظور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک قطرہ بھی شراب کا نہ پیا، اللہ کی شان۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں صحت بھی عطا کی، داڑھی بھی عطا کی، زندگی بھی عطا کی، اور جب موت آئی تو مرتے وقت کلمہ بھی عطا کیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہی وہ جگر مراد آبادی ہیں جن کا یہ شعر ہے، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے کافر مسلمان ہوا، سنا ہے کافر مسلمان ہوا۔ کہتے ہیں یہ شعر میں نے اپنی توبہ کرنے سے پہلے ہی لکھ لیا تھا، اپنے دیوان میں لکھ لیا تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد ایک دفعہ میں باہر کہیں نکلا، کسی جگہ جانا تھا تو میں تانگے پہ بیٹھا۔ جب تانگے کے پیچھے میں بیٹھا تو تانگے والا گھوڑے کو ہنکا رہا تھا اور یہ شعر گنگنا رہا تھا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے کافر مسلمان ہوا۔ کہنے لگے اس کو نہیں پتا تھا کہ جگر پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شعر میں نے سنا، مجھے بہت رونا آیا کہ واقعی یہ شعر میرے اوپر صحیح فٹ آیا ہے اور میں اس شعر کا صحیح مصداق بنا ہوں۔ تو اصل زندگی تو بھائیوں وہی ہے جو توبہ کے بعد ہو، اصل زندگی وہی ہے جو توبہ کے بعد ہو۔ توبہ سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ زندگی نہیں ہے، وہ شرمندگی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، وہ کسی عیدگاہ میں گئے تو محراب کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میری جائے پیدائش ہے۔ تو دوست بڑے حیران ہوئے کہ حضرت کیا مقصد؟ اس وقت آپ کا گھر نہیں تھا؟ کہنے لگے نہیں، مقصد یہ ہے کہ گھر تو تھا لیکن یہاں پر میں نے اپنے شیخ کے ہاتھ پر پکی سچی توبہ کی تھی، تو صحیح معنوں میں تو میں اس دن پیدا ہوا جس دن میں نے توبہ کی۔ اسی طرح ایک اور بزرگ، ان کی عمر تھی 40 سال، پوچھا حضرت کتنی عمر ہے؟ کہنے لگے 20 سال۔ حضرت آپ کی تو داڑھی سفید ہو رہی ہے، آپ کی 20 سال کہاں عمر؟ کہنے لگے اصل زندگی تو وہ ہے جو توبہ کے بعد کی ہے، پہلے 20 سال تو میں نے ضائع کر دیے۔ اس لیے ہم بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کتنے سال ہم نے غفلت اور گناہوں میں گزار دیے۔ اگر اب بھی ہم توبہ نہیں کریں گے، ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، غفلت کی چادر نہیں اتاریں گے، تو یاد رکھو یہ زندگی برف کی مانند پگھلتی رہے گی، گزرتی رہے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور پھر ہمیں توبہ کے بغیر اور تیاری کے بغیر دنیا سے جانا پڑ جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5 کاموں میں جلدی کرو، ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے، فرمایا توبہ کے اندر جلدی کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی اللہ والا، کوئی باعث توبہ کی دعوت دے کسی بندے کو، دعوت سننے کے بعد بھی جو بندہ توبہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل پہ مہر لگوا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ مجلس ہم سب کے لیے غنیمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہوتی ہے، ایک انعام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ترتیب بنتی ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ سچی توبہ نصیب فرمانا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، اسے ایسا ماحول عطا کر دیتے ہیں۔ وگرنہ نہ آپ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم آپ کو جانتے ہیں۔ ہم فیصل آباد سے یہاں چل کے آئے تو کس نے لایا؟ آپ کو یہاں کس نے بٹھایا؟ یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ یہ ملاقاتیں، یہ مجالس
یہ محافل یہ غنیمت ہے، آئیے آج اس کی قدر کیجئے۔ آج اس مجلس میں آپ پکا اور سچا یہ ارادہ کر لیجئے، عزم بالجزم کر لیجئے، سابقہ زندگی جیسی بھی گزری ہے، آج ہم گناہوں سے پکی سچی توبہ کرتے ہیں، آئندہ کے لیے نئے سرے سے ایمانی، اسلامی اور قرآنی زندگی گزارنے کا دل میں عہد و ارادہ کرتے ہیں۔ سب رات توبہ کرتے ہیں نا؟ ہاں، تو یہ آج توبہ کے کلمات پڑھا دے گا، اس کے بعد کچھ معمولات بتائیں گے، تھوڑا سا ذکر قلبی کریں گے، پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیت توبہ کی نیت کر لیجئے۔ بیت توبہ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی علیہ السلام کی اتباع، اپنی کامل اصلاح۔ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں انسان کے گناہ، اس لیے سب سے پہلے ان کو چھوڑنا ہوگا۔ آپ یہ نیت اور ارادہ کریں کہ زندگی کے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ سے پکی سچی توبہ، آئندہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد و ارادہ۔ جو حضرات پہلے سے کسی بزرگ سے بیعت ہوں کوئی بات نہیں ہے، وہ صرف توبہ کی نیت کر لیں، اور جو پہلے سے بیعت نہیں وہ بیعت کی بھی نیت کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان کلمات کو صدق کے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیں۔ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں، ان میں سچی توبہ کر لیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اب 5 معمولات سن لیں، مختصر سے ہے، ان کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ 100 مرتبہ صبح شام استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، پارہ آدھا پارہ پاؤ جتنا بھی ہو بلا نغت تلاوت ضرور کریں۔ چوتھا کام، ہر گھڑی ہر آن رکھنا ہے دل میں یہ دھیان، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، ہتھ کار ول دل یار ول۔ اور 5واں کام، صبح شام کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کرنا ہے، جس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں۔ طریقہ یہ کہ آنکھیں بند کر لی، سر جھکا لیا، دنیا کے خیالات دل سے نکال لیے، یہ تصور کیا میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، اور میں سن رہا ہوں۔ سانس زبان جسم سے کچھ نہیں کرنا، خاموش ساکت جامد بیٹھ کر دل سے اللہ اللہ کی آواز کو سننا ہے۔ یہ 5 کام کرنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، نیکی تقوی کا شوق پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ پھر جو بھی حالات کیفیات ہوں، آپ اس ساجد سے فون پر رابطہ رکھیں، ملاقات کے ذریعے، خط کے ذریعے، کبھی موقع ہو تو صحبت میں آ کے وقت گزاریں۔ ان علاقوں میں جب مجالس ہوں تو حاضری دیا کریں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ آگے بھی انشاءاللہ رہنمائی کرتا رہے گا۔ اب تھوڑا سا ذکر قلبی کر لیں تاکہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا دلوں میں ذخیرہ ہو جائے۔ آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، دنیا کے خیالات دل سے نکال کر دل سے اللہ 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 کی آواز سنیں۔ سانس زبان جسم سے کچھ نہیں کرنا، چپ چاپ ہو کر، خاموش ساکت ہو کر دل سے اللہ اللہ کی آواز کو سننے کی کوشش کریں۔ انسان جب اپنے من میں جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے، کچھ دیر دنیا و ما فیہا سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔
ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، کب تک گناہ کاری میں عمر کاٹوں، کب تک گناہ کاری میں عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہٹا لوں میں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، سنوں میں دھڑکنوں میں نام تیرا، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، جو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، پڑا ہوں میں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں میں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، ایک تیرا ہو جاؤں گی آرزو ہے میری، یہی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سبحان ربی الوہاب۔ اے کریم اللہ، ہم فقیروں کی توبہ کو قبول فرما۔ رب کریم، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، جوانوں کی توبہ تجھے پسند ہے، بوڑھوں کی توبہ تجھے پسند ہے، بچوں کی توبہ تجھے پسند ہے۔ اے اللہ، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔
اللہ کتنے جوانوں کی رگم میں گرم گرم خون تجھ سے معافیاں مانگ رہا ہے، اگر تو نے ان کی توبہ کو قبول نہ کیا نفس و شیطان کا شکار ہو جائیں گے، ہمیشہ تیرے در سے دور ہو جائیں گے۔ اے اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے، اللہ ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما لے، اللہ ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما لے۔ اللہ ہم نے دیکھا جوان بچہ ماں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، ماں سمجھاتی ہے بیٹا نیک بن جاؤ، بچہ بتاتا ہے ماں مجھ سے تو یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا وہ بھی ہوا، ماں دل پہ ہاتھ رکھ کے سن لیتی ہے، آخر میں بیٹی ہے بیٹا کوئی بات نہیں آج کے بعد نہ کرنا۔ اللہ ہم بھی تیرے سامنے اظہار کرتے ہیں، اللہ ہم سے یہ گناہ بھی ہوا وہ بھی ہوا وہ بھی ہوا، اللہ آپ بھی فرما دیجئے میرے بندوں کوئی بات نہیں آج کے بعد نہ کرنا۔ اے اللہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجئے، اللہ نہیں کھولنے پھر بھی کھول دیجئے۔ اے اللہ فقیر غنی کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، دروازہ نہ کھلے اگلے دروازے پہ چلا جاتا ہے۔ ہم ساری دنیا کے دروازے چھوڑ کر تیرے در پہ آئے ہیں، اگر تیرا در نہ کھلا تو کائنات میں ہمارے لیے کوئی اور در نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، تیرا ہی آسرا ہے، تیری ہی نسبت ہے، عمل کی اپنے احساس ہی کیا ہے، بجز ندامت کے پاس ہی کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، اپنا تو بس آسرا یہی ہے۔ اے اللہ نیک لوگوں کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، مہربان ہو جا۔ اے اللہ کتنے ہمارے بزرگ بیٹے ہیں جو اپنے بال سفید کر بیٹے ہیں پر دل کالے کر بیٹے ہیں۔ اے اللہ سفید بالوں سے تجھے بھی حیا آتی ہے، غلام آقا کی خدمت کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے، آقا نرمی کا معاملہ کرتا ہے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان بوڑھوں کی لاج رکھتے ہوئے جو اللہ تیری بندگی کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما لے، اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے سب کی دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ تیری ایک رحمت کی نظر کی ضرورت ہے، تیری اللہ ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، تیری رحمت کی نظر پڑتی ہے، ڈاکوؤں کے سردار ولیوں کے سردار بنتے ہیں، دنیا کے شراب خانے سے لوگ نکل کر تیری محبت کی شراب پلانے والے بنتے ہیں۔ اللہ تیری محبت کی نظر پڑتی ہے، دنیا کی پہلوانی سے لوگ نکل کر تیری روحانی دنیا کے پہلوان بنتے ہیں۔ اللہ محبت کی وہ نظر ہمیں بھی عطا فرما، ایک مرتبہ پورے مجمع کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے۔ اللہ تیرا ہی حکم ہے، سوالی کو مت جھڑکو، ہم بھی تیرے در کے سوالی ہیں، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اللہ تیرا ہی حکم ہے، اچھے بروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ اچھے ہم برے، اچھا سلوک فرما لیجئے۔ اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما، جادو ٹونا کرنے والوں سے محفوظ فرما، عزتوں برکتوں بری زندگیاں عطا فرما۔ اللہ قبل اس کے کہ غسل دیا جائے، غسل توبہ کی توفیق عطا فرما، قبل اس کے کہ کفن پہنایا جائے، تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، قبل اس کے کہ کلمہ پڑھایا جائے، دل سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قبل اس کے کہ موت آئے، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، قبل اس کے کہ ہماری نماز پڑھائی جائے، ہمیں نمازوں کی حضوری عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت عطا فرما۔ اللہ بچہ گندا ہو جائے، ماں اسے پھینک نہیں دیتی بلکہ پاک صاف کر کے سینے سے لگا لیتی ہے، بچہ پھر گندا ہوتا ہے، ماں پھر دھوتی ہے، پھر گندا ہوتا ہے، پھر دھوتی ہے، 2 4 نہیں 100 مرتبہ بھی بچہ گندا ہو، آج تک کسی ماں نے اپنے بچے سے نفرت نہیں کی۔ اللہ ہم بھی تیرے بندے اگرچہ گندے، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اللہ اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، کہ ایک قطرہ مل جاوے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ اللہ ایک قطرے کا سوال ہے، اگر تو اپنی رحمت کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں دے گا، تجھے سخی کون کہے گا، تجھے مہربان کون کہے گا۔ اللہ اس کائنات میں ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، تجھ سے بڑا غفار کوئی نہیں۔ اے بڑے غفار، بڑے گناہگار کو معاف کر دے، بڑے گناہگار کو معاف کر دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما،
الجھنوں کو سلجھا، بگڑے کاموں کو بنا، رکے کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچا، ہر کام میں غیبی مدد نصرت شامل حال فرما، قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما، اللہ گھر کے پانی میں شفا نازل فرما، اللہ گھر کی خوراک میں شفا نازل فرما، در و دیوار میں شفا نازل فرما، اللہ بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت میں تبدیل فرما، اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، بغیر امتحان کے پاس فرما۔ رب کریم اس مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب اور اللہ مؤذن، خدام، انتظامیہ، نمازی، جہاں پڑھنے والے بچے سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، ان دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما، اللہ ان دعاؤں میں سے ہماری بہنوں کو حصہ عطا فرما، بھائیوں کو حصہ عطا فرما، ماں باپ کو حصہ عطا فرما، عزیز و قارب کو حصہ عطا فرما، دوست احباب کو حصہ عطا فرما، اساتذہ مشائخ کو حصہ عطا فرما، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہادی کام کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مساجد مدارس کی حفاظت فرما، تینوں حرم کی حفاظت فرما، اس ملک میں اسلامی نظام نافذ فرما، آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے دوستوں نے مسورات نے دعا کے لیے فرمایا، اللہ ان کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما، ان کے دکھوں کو دور فرما، غموں کو دور فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ حاضرین مجلس دور قریب جہاں کہیں سے بھی آئے، سب تیری محبت کے پیاسے ہیں، اپنی محبت کا قطرہ عطا فرما، عشق کی آتش عطا فرما، اپنا دیوانہ بنا، غیر سے بیگانہ بنا۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اپنی اپنی دعائیں مانگ لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ایک ساتھی حفاظت کے قریب آئے، کل پر امید رکھ کے ذکر جائیے اس کو نشاندہی کریں۔